اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ درود پڑھیے محمد علیہ۔ ایک دعا چھوٹی سی لائن 4 لائن کی ہے، 4-5 لائن کی، صحیفہ کاملہ سے۔ کس لیے ہے؟ اس کے اندر کی لائن جو آئے گی وہ خود ہی پتہ چل جائے گی کیوں۔ صحیفہ کاملہ سے کون سی کتاب؟ کس کی لکھی ہوئی؟ سبحان اللہ، سبحان۔ اے اللہ تو محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ تو محمد ان کی آل پہ رحمت نازل فرما، ہمارے دلوں کی سلامتی، اپنی عظمت کی یاد میں قرار دے، ہماری جسمانی فراغت کے لمحات کو اپنی نعمت کے شکر میں صرف کر دے، ہماری زبانی کی گویائی کو اپنے احسان کی توصیف کے لیے وقف کر دے۔ اے اللہ تو محمد ان کی آل پہ رحمت نازل فرما، ہمیں لوگوں میں قرار دے جو تیری طرف دعوت دینے والے، تیری طرف راستہ بتانے والے، اپنے خاص مقربین میں قرار دے۔ اے سب رحم کرنے والوں، سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ دودھ پڑھ دیے۔ کیا مطلب نکلا؟ تیری طرف دعوت دینے والا، اسی کام کے لیے آئی ہیں نا، یا صرف اس کی مجلس پڑھنے کا طریقہ ہم کو بھی آ جاتا تاکہ ہم جا کے پڑھتے شان سے۔ نتیجہ بتاؤ، مجلس پڑھنے کے بعد دل میں کیا خیال آیا، کہ تم کو کیا محسوس ہوا، کہ نتیجہ کیا نکلا؟ امام حسین اسلام کے حوالے سے مجلس پڑھی جائے گی نا، تو امام حسین اسلام کا قول سن لیجئے، ایک یاد ہے مجھے، دیکھ کے سنا رہے ہیں آپ کو تاکہ آپ کو پتہ چلے کیا ہے۔ امام حسین اسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ۔ یہ چراغ جو کہاں جلا؟ کربلا میں آگے جلا، جیسا گھر بار کو چھوڑ کے آئے تھے، سب کو چھوڑ کے۔ ایک صاحب کیا لکھتے ہیں اپنی کتاب، میں پہلی کلاس ہے اس لیے تھوڑا سا کتاب وہ یہ سب کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں، کیونکہ آخر میں مجھے نتیجہ بتانا ہے کہ کتاب کیوں دکھا رہے ہیں، وجہ کیا کتاب دکھا رہے ہیں۔ آپ کو آتا جاتا کچھ نہیں، زبانی کچھ نہیں آتا، آپ کتاب دکھا رہے ہیں، بلا نہیں کتاب دکھا رہے تھے، ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کیوں کتاب دکھا رہے ہیں۔ یہ جناب ایک کتاب ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ کتاب ہے، یہ محسن قرائتی نے لکھی ہوئی ہے۔ اس کے ابتدا میں یہ کتاب کس کو پیش کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، بھئی یہی بتانا مجھے، ایک لائن۔ اس سورما کے نام کہ جس نے فرمایا میں اپنے اہل و عیال کو کربلا کی قربان گاہ کی طرف لے جا رہا ہوں، قربان گاہ کی طرف لے جا رہا ہوں تاکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے دین کو زندہ کروں۔ یہ کیا کام کیا؟ قربان، پورے اہل و عیال کو قربان کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے۔ جب بھی کہیں سے کوئی مجلس ختم ہوتی ہے، کوئی آتی گھر کی عورتیں یا کوئی آتا، ہم کو موقع مل جاتا، ہم پوچھتے کیا پڑھا؟ بہت چیخ رہی تھی، اس سے کیا ہوا؟ یہ چیخنے سے کیا ہوتا ہے؟ جو پڑھا وہ بتائیے کیا پڑھا؟ ایسی کوئی چیز پڑھی گی جس کی وجہ سے آپ کو کچھ لگے کہ ہاں کچھ ملا مجھے، کیونکہ ملنا کیا ہے؟ ہدایت کا چراغ، نجات کا سفینہ، ہدایت کا چراغ۔ اب یہ واضح نہیں ہوا آپ کے پاس کی طرف، اس کو بہت زیادہ واضح کر دیتے ہیں، کس سے؟ خود مولا کے ہی امام حسین کے قول سے ہی واضح کر دیتے ہیں۔ اب اس پہ بھی سمجھ میں نہ آئے، غور نہ کریں آپ، تو مجلس پڑھنے کیوں جا رہے ہیں؟ رٹی رٹائی مجلس پڑھیے گا اور چلی آئیے گا۔ دیکھیے میری کلاس جو اور جو دوسرے آئیں گے، عالم آئیں گے، بولو علماء آئیں گے، امامے والے آئیں گے، ہماری کلاس ایسی ہی ہے، ابھی ابتدائی کلاس ہے، تو آپ ایسی شوق پہ ہمیں سن لیجئے، بور ہوئیے گا شاید آپ، اور شاید نہ بھی ہوئی، تو ہماری ابتدائی کلاس ہے، آپ کچھ سمجھاتے ہیں، کچھ بتاتے ہیں،
مجلس کے ساتھ ساتھ نتیجے بھی بتاتے. یہ خالی آپ آئیں رٹ لی, چھوٹی سی بچی بیٹھی اس نے بھی یاد کر لیا کتاب سے رات اس کو جا کے ممبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے. بہرحال تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کیا بتانے جا رہے ہیں. سب سے بڑا جہاد جہاد نفس ہے. سب سے بڑا, اب یہاں سے شروع ہو رہا جو ہم بتانا چاہیں. سب سے بڑا جہاد جہاد نفس ہے, یعنی اپنے آپ کو خدا کی نافرمانی سے بچانا. اپنے آپ کو خدا کی نافرمانی سے بچانا. تو اگر آپ مجلس پڑھیے, امام حسین کا ذکر کیجئے اور جہادی نفسی نہ ہو, یعنی کوئی ایسی بات نہ بتائیے کہ جس سے نافرمانی کا قلعہ قامہ ہو جائے, ختم ہو. نافرمانی کیا ہو رہی معاشرے میں یہ آپ کو پتہ ہے. آپ کو نہیں پتہ تو بیچارے نوح خان کو پتہ ہے, نوح پڑھنے والوں کو پتہ ہے کہ کوفہ شام کے بازاروں میں کیا ہوا. چوتھے امام زین العابدین نے صاحب خون کے آنسو رو رہے تھے. کیوں؟ اپنی ماں بہنوں کو بے پردہ دیکھ ہے. اور یہاں کیا ہے, جب آپ مجلس میں جاتی ہوں گی دیکھتی ہوں گی آنے جانے والی خواتین جو ہیں, بیٹھنے والی خواتین میں اکثر بیشتر بے پردہ ہوتی. آنے والی خواتین اکثر بیشتر بے پردہ ہوتی. ہمارے دوستوں میں سے ایک دوست نے کہا, ایسے ہم ذکر کر رہے تھے اعتراض والی, ہمارے زیادہ تر مسئلہ اعتراض والا ہی ہوتا, تو ہم نے کہا یار سب بے پردہ آ رہی ہے تو کوئی منع کرنے والا نہیں ہوتا. کہ بھائی لال کپڑا پہن کر اگر آپ آ جائیے یا کوئی آ جائے تو بہت شور مچے گا. بڑی موانی کو دیکھو لال کپڑا پہننے ہے, لال دوپٹہ اڑا ہوا, کتنا اعتراض ہوگا. لیکن بڑی موانی جو ہے ان کے ساتھ ساتھ ان کی دو بیٹیاں, دونوں بے پردہ ہیں, کوئی نہیں بول رہا. کیا اللہ تعالیٰ نے اجازت دی؟ جبکہ سید سجاد کیا کہا ابھی آپ لوگوں نے, خون کے آنسو رو رہے تھے. کہاں, کیوں؟ اپنی ماں بہنوں کے بے پردگی کے اوپر. جب خیموں میں آگ لگی تھی تو حضرت زہرا نے یہی کہا تھا, حضرت زینب یہی کہا, بیٹا سجاد کہ ہم جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں. اہمیت نہیں ہے پردے کی, اہمیت دیکھیے آپ. ساری قربانی دے چکی, سب کچھ ہو چکا. حضرت علی اکبر اور محمد, حضرت قاسم, سارے کے سارے قربان ہو چکے. لیکن اس کے باوجود دل میں تو درد و بو ہونا چاہیے کہ بیٹا اب تو کچھ, وہ کہہ رہے ہم جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں. اس میں بھی اجازت لے رہی. تو کیا اجازت؟ امام کیا کہتے ہیں؟ مطلب اس تمام چیزوں کو یہ نکل رہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ تمام چیزوں کی اسٹڈی کریں, پڑھیں, ڈھونڈ کے نکالیں, پڑھیں, محرم آ رہا تیاری کریں. اس طرح سے لوگوں کو اوپر دیکھا دیکھی مت جائیے. ابھی آپ کو اور کچھ پیچیدہ حدیثیں سنائیں گے آپ کے اپنے لیے, تاکہ آپ لوگ غور کیجیے. کیونکہ مولا کا قول ہے کہ غور و فکر عقلوں کی سیکل ہے. سیکل سمجھتی ہے؟ چھری پہ نہیں, تلوار پہ جو دھار تیز کی جاتی ہے اس کو سیکل کہتے ہیں. غور و فکر عقلوں کی سیکل ہے. تو ابھی آپ کو کچھ چیزیں بتائیں گے, لیکن پہلے میں درود کے اوپر ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. میری بہت ساری کتابیں تھیں, ادھر ادھر ہو گئی, اللہ دلواد پر ہو رہے گا. کوئی تو مجھ سے بول دے کوئی کہ آمین. یہ ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے ساتھ ساتھ. ہماری کلاس دوسری طرح کی, جیسے بھائی چچا ماموں اس طرح کی جو کلاسیں ہیں ویسی, وہ تو ابھی امامے والے آئیں گے, پھر وہ تو روپ سے بات کریں گے, آپ ایسا آرام سے تھوڑی بات کریں گے جیسے ہم کر رہے ہیں. ایک ہمیں درود کے سلسلے میں کئی ایک روایتیں تو ہمیں یاد ہیں, ابھی بھی یاد ہیں. لیکن ایک روایت پڑھ کے میرا دل بڑا غمگین ہوا تھا. ایک خاتون تھی, ان کی جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا. انہوں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ میری بیٹی بہت زیادہ پریشان ہے. تو بہت زیادہ رنجیدہ ہوئی, درد پیدا ہوا نا دل میں کہ میری بیٹی پریشان ہے, وہاں پہ کیا کیا جائے. آگے آ جاؤ بیٹا, کوئی اور آیا. پھر بہت زیادہ پریشان تھی. ایک دن رات کو پھر اس نے خواب میں دیکھا اسی بیٹی کو کہ وہ بہت زیادہ خوش ہے. اس نے کہا کہ بیٹی پوچھی, بیٹی کیا بات, پہلے تو بہت پریشان تھی, آج بہت خوش ہے, کیا بات؟ پھر اماں, قبرستان سے ایک بندہ جا رہا تھا جو درود پڑھتا ہوا جا رہا تھا.
اس کا ثواب سارے قبرستان کے اوپر پڑا، ہم سب کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ سارے گناہ معاف کر دے۔ درود کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ گناہوں کی معافی دلواتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے، ہم یہ سارا کام کرتا ہے درود۔ بے شمار کتابیں خریدو، دلچسپی کے ساتھ پڑھو نا، کتاب ہم خریدیں پڑھیں گے، درود پڑھ ہمیں درود کی معلومات ہوگی کیا ہے یہ کیا نہیں، تو بڑا اچھا لگے گا۔ ایک کتاب صرف مجھے گھر میں ملی، ہمارے ادھر ادھر گھر شفٹ ہوا تو پتہ نہیں کہاں چلی گئی، کہاں رکھی گئی، درود کی۔ تو اس میں کیا ہے، درود صلوات پڑھو، کیونکہ صلوات پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، لکھو ایک، درجات بلند ہوتے ہیں اور شفاعت ہوتی ہے۔ گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں اور شفاعت ہوتی ہے، کس سے؟ درود سے۔ کیا ہم پوچھیں کوئی درود کی تصویر روزانہ ایک اس نے باندھی ہوئی کہ ہم اس وقت پڑھیں گے؟ باندھی سے کیا مطلب؟ باندھی سے ایک طے کیا ہوگا ہم روزانہ ایک تصویر درود کی پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ کے پڑھیں گے، استغفار کی پڑھیں گے وغیرہ وغیرہ، جس سے سارا وقت گزرتا جاتا ہے۔ کوئی کام یہ سب نہیں ہوتا کہ سارے کام کیجئے، کچھ تو کیجئے۔ اب سنیے، ساری عجیب عجیب طرح کی روایتیں لے کے آئے ہیں۔ جب قیامت برپا ہوگی، دیجیے قیامت پہنچ گئے ہم، جب قیامت برپا ہوگی تو بہت سارے لوگ ندامت سے غمگین حالت میں، ندامت سے غمگین حالت میں، افسردگی سے کیا ہو رہا ہوگا ان کے ساتھ ہو یہ رہا ہوگا کہ ان کو حسرت بھی ہوگی، ندامت بھی ہوگی، پشیمانی بھی ہوگی، خوف بھی ہوگا قیامت کے میدان۔ تو کیا ہوگا، اپنے ہی اتنا پسینہ نکلے گا کہ اپنے ہی پسینے میں کان کی لو تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، اپنے پسینے میں کان کی لو تک ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ پھر کتاب میں لکھا ہوا کہ 70 اونٹ بھی پانی پئیں گے بولا تو کم نہ ہوگا۔ کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ کچھ ڈر لگ رہا نہیں؟ پھر سے پڑھیں۔ جب قیامت برپا ہوگی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ قیامت کے روز خوف ہوگا، دہشت ہوگی، حسرت ہوگی، وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ لوگ اپنے ہی پسینے میں کان کی لو تک ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کوئی سوال کچھ پیدا ہو رہا؟ نہیں؟ کیا ہوا؟ چلیے کوئی تو ہوا۔ اس وقت لوگوں نے پوچھا، بہت سارے لوگ اس وقت پوچھتے تھے، آج ہم جب گھر میں یا کسی کوئی حدیث کبھی پڑھتے ہیں کوئی ایسی والی تو پوچھتے ہیں، ہاں بیگم بتائیے، کام کیجیے، آپ اپنا کام کیجیے، میں اپنا کام کر رہی ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول اس سے بچنے کی کیا سبیل ہے؟ یہ بات ہوئی نا، اس سے کیسے بچا جائے؟ ابھی تو ہم لوگ زندہ، قیامت نہیں ہے، اس سے بچنے کی کیا سبیل ہے؟ تو کہنے لگے اپنے زانوں کو علماء کے سامنے تہہ کرو۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ بولو بیٹا۔ ہاں، علم حاصل کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہی جواب ہے کہ ہاں کیا کام کرو کہ علم حاصل کرو۔ حشات الارض سے جو دوزخ کے قبر کے اندر کیڑے آئیں گے اس سے بچا رہتا ہے، کوثر کا پانی پیجیے گا، آپ سب کام کیجیے گا، کیونکہ علم حاصل کرنے والے کو اللہ دوست رکھتا ہے، بہت زیادہ دوست۔ ہر چیز کا ایک راستہ ہوتا ہے اور جنت کا راستہ علم ہے، ہر چیز کا راستہ ہوتا ہے، جنت کا راستہ علم۔ پھر اب پوچھ رہے ہیں، اب سوال شروع ہو رہا ہے۔ کیا سوال شروع ہو رہا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام، جب بھی کوئی بہانہ ہو، کوئی چیز آئے ایسی آئے کہ جس میں درود پڑھنا ہو تو پڑھا کیجیے، بیجا نہ پڑھیے کہ سنانے والے کو بھی دقت ہو رہی ہے، بیٹھنے والوں کو، ہاں جہاں سمجھیے کہ مناسب ہے وہاں پہ پڑھ دیا کہ اب مولا مشکل کشا کی کیا حدیث سنانے جا رہے ہیں۔ بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہالت نے تباہ کر دیا،
حیرت والی حدیث، بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہالت نے تباہ کر دیا اور جو علم ان کے پاس تھا وہ ان کے کچھ کام نہ آیا۔ سوال پوچھو۔ بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہالت نے تباہ کر دیا۔ سب بتائیں گے، کھول کے بتائیں گے ابھی۔ انہوں نے جو پڑھا تھا وہ سمجھا نہیں تھا اور عمل نہیں کیا۔ اور بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہالت یعنی دین سے بے خبری نے تباہ کر دیا۔ یہ سب کچھ پڑھ رہے تھے، پی ایچ ڈی کر لیا تھا، لندن گئے تھے، پورا گھر آئے تھے، ہر بار پہنانے نکلی کہ بیٹا ہمارا آسٹریلیا جا رہا، فلانا ڈباکہ جا رہا، تو جب دنیاوی علم حاصل کر رہے تھے، آخرت کے بارے میں جو انہیں پڑھنا تھا وہ نہیں پڑھا۔ بہت سارے پڑھے لکھوں کو دین کی بے خبری جہالت نے تباہ کر دیا، دین کی بے خبری انہوں نے تباہ کر دیا اور جو علم ان کے پاس تھا ان کے کچھ کام نہ آئے۔ رکھ دو، چیف آف آرمی اسٹاف کا بلّہ قبر کے اوپر دیکھیں کیا فائدہ پہنچا تھا، کیا ہوتا ہوگا؟ پی ایچ ڈی کیا ہوا پیسہ ہوگا، فائدہ ہوگا، کیا ہوگا؟ دنیا کا چند فائدہ ہوگا، آخرت کے بارے میں تم جانتے تھے، آخرت سے بے خبری۔ یہ کہ آخرت کے بارے میں کیوں رہے؟ بہت پڑھنے کا شوق تو پڑھتے، قرآن پڑھتے، حدیث پڑھتے۔ آپ کسی سے پوچھ لیجیے دو حدیث تو سناؤ، سٹ پٹا جاتا فوراً، گڑبڑا جائے گا، حدیث نہیں آتا۔ کیوں؟ اس سے قیمتی بھی کوئی چیز ہے جو محمد آل محمد کے منہ سے نکلی بات ہو، وہ کلام کوئی قیمتی، اس سے قیمتی کو ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ کیا قرآن سے اوپر کی کوئی چیز ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ تو بھی جب نہیں ہو سکتی، اس کا جواب نہیں ہو سکتی، تو پڑھتے کیوں نہیں؟ آخرت میں کام آئے گا، یہ کام نہیں آئے گا، یہ تو یہی کام آئے گا، 2 روپیہ کمائے، 1 روپیہ فقیر کو دے دیا، 1 روپیہ گھر پہ دے دیا، بس یہی والا ثواب ملے گا اگر ملا، بشرطے کہ اگر کوئی گناہ نہ کیا ہو، آپ نے علم رکھتے ہو تو کوئی گناہ نہ کیا تب ملے گا، ورنہ وہ بھی جائے گی۔ بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہالت تباہ کر دیا اور جو علم ان کے پاس تھا وہ ان کے کچھ کام نہ آئے، یعنی دین سے بے خبری نے انہیں تباہ کر دیا۔ اچھا جناب، یہاں تک ہو گیا۔ ایک حدیث اور سن لیجیے، عجیب و غریب، وہ سوال جواب والی نہیں، وہ نہیں پوچھیں گے آپ سے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے، اے ابا ذر، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے۔ سنو بیٹا، بچوں سنو، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس قدر نمازیں پڑھے کہ اس کی کمر کمان کی طرح خمیدہ ہو جائے اور اس قدر روزے رکھے کہ تیر کی طرح خشک ہو جائے، پھر بھی اس سے کچھ کام نہ آئے گا بجز پرہیزگاری کے۔ کیا سمجھی؟ اگر پرہیزگاری نہیں تو کام نہیں آئے گا، اتنا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا کام نہیں آئے گا۔ کیوں کام نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا کام اس لیے کہ آپ کو پروردگار نے قدم قدم پہ پڑھایا، بتایا، آپ نے اس کو سمجھا نہیں، آپ نے اس کو سمجھا نہیں۔ کتنی دفعہ بتایا جائے روزہ رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ، روزہ رکھنے کی بات تو کہی ہم سے، لیکن دوسرا پارٹ نہیں بتایا گیا۔ روزہ رکھو تاکہ متقی ہو جاؤ، یہ تقوی، روزہ رکھنے سے تقوی آتا ہے۔ کہاں تقوی آتا ہے؟ بازار میں گھوم رہی ہوتی، کپڑے خریدو، چپل خریدو، جوتا خریدو، اتنی مصروف ہوتی کہ کوئی خشن نہیں ہوا، شام کے بعد جلدی جلدی بھاگے بھاگے آتے، ارے یار بہت بگڑیں گے، آج تو انہوں نے کہا تھا پکوڑے بنانا مجھے، پر اس حد تک ہے نا۔ کیا ہے؟ روزہ رکھو، کیوں رکھو؟ تاکہ تم متقی ہو جائے، تو ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، اس میں ہے، لیکن وہ کب؟ جب حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ماہ سیام میں سب سے بہتر کام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا گناہوں سے بچنا۔ جب گناہوں سے بچیں گے تو متقی ہو جائیں گے۔ ابھی تک بھی آپ شیعہ تھی، شیعہ گھر میں رہتی تھی، سب کام ہوتا تھا، کیا اس میں سے کیا چیز ہے جو ہمیں پہلے سے پتا ہے؟ پتا؟ سنیے، پھر سنیے، پہلے سے پتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ نماز تم کو بے حیائی بری باتوں سے باز رکھتی ہے، قرآن باز رکھ رہی ہے، نماز تم کو بے حیائی بری باتوں سے باز رکھتی ہے۔ اب حدیث بھی سن لیجیے اسی کے اوپر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی،
جس کی نماز اسے بے حیائی و بری باتوں سے باز نہیں رکھتی، جس کی نماز اسے بے حیائی بری باتوں سے باز نہیں رکھتی، ایسی نماز اسے اللہ سے قریب کرنے کے بجائے اللہ سے دور کرتی ہے۔ کتنی خطرناک اور خوفناک بات ہے، اللہ سے قریب کرنے کے بجائے اللہ سے دور کرتی ہے، کیونکہ وہ تو غرور میں کہ ہم نے نماز پڑھ لیا، حرکتیں کیا کر رہے، نماز غرور پڑھا، خدا سے دعا کرو قبول کرے، ہے نا؟ نہیں ہے۔ تو ابوذر غفاری سے کیا بات کی، اے ابوذر، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے، کیونکہ کوئی شخص اس قدر نمازیں پڑھے کہ کمر کمان کی طرح خمیدہ ہو جائے، اتنے روزے رکھے کہ تیر کی طرح خشک ہو جائے، اسے کچھ فائدہ نہ پہنچائے گا بجز پرہیزگاری، یعنی اگر پرہیزگاری نہیں تو کچھ فائدہ نہیں پہنچائے۔ قرآن کی آیتیں رٹی ہونی چاہیے، حدیثیں یاد ہونی چاہیے، کوئی بات کرے دھڑ سے حدیث سنا دی کہ یہ لیے، یہ پکڑیے۔ آخری زمانہ آ گیا ہے، یہ خطرناک زمانہ آ گیا ہے۔ یہ کتاب کیوں ہے بلاج کے لیے؟ ایک درود پڑھیے محمد علی۔ جب آپ علم کی یہ تو بتا دیا آپ نے کہ علم فضیلت زیادہ، جب آپ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتی ہیں تو ہوتا ہے کہ پروردگار کہتے ہیں مرحبا اے میرے بندے، کیا تجھے خبر ہے کہ تو نے کس بلندی کا ارادہ کیا ہے؟ اللہ مرحبا کہہ کے بلا رہا آپ کو، کیا تو فرشتوں کا ہمسر بننا چاہتا ہے؟ تو ہاں میں تجھے تیری مراد تک پہنچا دوں گا، فرشتوں کا ہمسر بننا، میں تیری مراد تک پہنچا دوں گا۔ یہ کون کہہ رہا؟ مرحبا کیا مطلب؟ ویلکم، خوش آمدید، آئیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ جب آپ گھر سے نکلی تھی یہاں آنے کے لیے نکلی ہیں تو کیا ہوا؟ آپ کے راستے میں فرشتوں نے پر بچھایا ہوا تھا، تمہیں پتہ؟ نہیں پتہ؟ خود دیکھے، فرشتوں نے پر بچھایا ہوا، فرشتے پر طالب علموں کے راستے میں فرشتے پر بچھا دیتے ہیں۔ کتنا پر اس کو اللہ کے حکم کے بغیر بھی کسی طرح فرشتے پر بچھا سکتے ہیں؟ نہیں، یہ اللہ کے حکم سے بچھایا، یہ اللہ کے حکم ہے تب ہے۔ تو آخری زمانہ آ رہا، خطرناک زمانہ ہے، ڈریے۔ اتنا برائیاں اتنی پھیلائی جا رہی، اتنی چابک دستی سے، اتنی بہترین طریقے سے کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے۔ آپ ٹی وی کھولیے، دیکھیے، اس سے کہیں کیا ہے کہ 10 منٹ باقی مجھے ذرا سا خبریں دیکھنا ہے۔ جتنے اشتہار ہوں گے ولگر، خراب، بیہودہ اشتہار ہوتے ہیں، خوبصورتی کے ساتھ بنائے جاتے ہیں، اٹریکشن کے ساتھ بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگ شوق سے دیکھیں۔ یہ سب کیا ہے؟ بیہودگی ہے۔ وہ کیا رہا کہ خبریں دیکھنے جا رہے ہیں۔ یونیورسٹی میں چلے جائیے، جا کے تماشا دیکھیے کہ لڑکیاں اور لڑکے کس طرح سے بیٹھے رہتے، باتیں کرتے رہتے، کیا ہوتا رہتا۔ یہ منع کیا گیا۔ ہم شیعہ لوگ ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے لوگ ہیں، ہمارے یہاں پردے کا بہت زیادہ اہتمام ہے، پردے کی بہت ضرورت ہے کہ ہمارا پردہ ہو۔ تو بہرحال آخری زمانے کی ایک بات بتا رہے تھے، وہ بھی اتفاق سے کتاب میرے پاس ہے، آخری زمانے کی بات بتا رہے، اور کتاب بھی ہے۔ واہ، کیا کہنا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کے چہرے تو انسانوں کی طرح ہوں گے، دل شیطان کا سا ہوگا۔ لوگوں کا خون بہائیں گے اور باز نہ آئیں گے۔ دیکھیے ہو رہا۔ سنت ان کے نزدیک بدعت ہوتی کہ بدعت سنت قرار پائے گی، بدعت سنت خراب۔ عورتیں ان کی زیب دنیا کی طرف مائل ہوں گی اور لڑکے ان کی کھیل تماشے کی طرف ہوں گے۔ کتنے پیسے ملتے ہیں کرکٹرز کو دوسرے کھیلنے والوں کو، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیا کام کرتے ہیں؟ کھیلتے ہیں۔ کتنا نام آتا ٹی وی پہ ادھر ادھر کہ آپ کس ٹائپ کے آدمی، سب چیز کے خلاف۔ ہم کسی کے خلاف نہیں، ہم اس کے خلاف ہے کہ آپ دین کو نیچے اور دنیا کو اوپر نہ کریں، یہ توہین نہ ہوگی۔ آپ دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلے، دین کو بھی ساتھ لے کے چلے، لیکن توازن برقرار رکھے نا۔ عورتیں
زیب دنیا کی طرف مائل ہوں گے، لڑکے کیا کام کریں گے؟ کھیل تماشے کی طرف ہوں گے. اور خطرناک کام سب سے زیادہ کیا ہے؟ بزرگ نے ان کے امر بالمعروف کر نہیں. اور آگے تو صحابہ نے پوچھا، جیسے پوچھے والا شروع میں نے کیا تھا، ہاں بھائی بتاؤ سمجھ میں آیا کیا؟ پوچھا اے اللہ کے رسول کیا وہ لوگ بت پرست ہوں گے؟ تو کہنے لگے ہاں، درہم و دینار ان کے نزدیک بت ہوگا. اتنا پیسے کے پیچھے دیوانے آج ہے نہیں، درہم دینار بت ہے. تو جتنا پیسے والا اتنی عزت ہوگی اس کی. پیسہ نہیں تو عزت نہیں ہوگی. کردار کی عزت نہیں، مال کی عزت ہے، پوسٹ کی عزت ہے، دنیا کی عزت ہے. ہر ایک دنیا کی حیثیت کیا کچھ بھی نہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اپنی انگلی سمندر میں ڈالو اور اس کو نکالو، دیکھو کہ اس پور کے اوپر جو آگے ایک پور چھوٹا سا بنا ہوا اس پہ کتنا پانی آیا ہے. جتنا پانی آیا ہے وہ ہے دنیا، یہ پورا سمندر جو ہے آخرت ہے. تو کس کے پیچھے لگے ہیں؟ قطرے کے پیچھے لگے ہیں. اور وہ جو پورا سمندر پڑا ہوا وہ اس کو چھوڑ دیا کیونکہ پتہ نہیں یا یہ کہ یقین نہیں، پتہ نہیں یا یقین نہیں. ان کے پھر کیا ہوگا؟ بزرگ ان کے نہ امر بالمعروف کریں گے نہ نہی عن المنکر کریں گے. اتنی اہم ترین چیز ہے یہ، جس کے لیے امام حسین اسلام نکلے تھے. جب جا رہے تھے محمد بن حنفیہ کو وصیت نامہ لکھا اور اس پہ لکھا کہ میں نہ بڑا بننے جا رہا ہوں، نہ اکڑنے جا رہا ہوں، نہ فساد برپا کرنے جا رہا ہوں. میں اپنی نانا کی امت کی اصلاح کے غرض سے جا رہا ہوں، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر کروں، اپنے نانا اپنے جد علی مرتضیٰ کی سیرت کی پیروی کروں. کس لیے آ رہے ہیں؟ ہو رہا ہے. اور آپ کب سے جب سے آپ شعور آپ کو آیا ہوگا آپ اس وقت سے مجلس سن نہیں، کبھی دماغ میں نہیں آیا کہ یہ مطلب کیوں نہیں بتاتی یہ ساری باتیں؟ کیونکہ ہم نے خود گھر میں نہیں پڑھا. گھر میں پڑھا ہوتا تو آتا تھا. اب ایک لائن پڑھ کے سنائی اس میں اس کتاب سے ہمارے محسن غلائی تھی. ایک لائن. کہاں جا رہے ہیں؟ کہ اپنے گھر والوں کو لے کے جا رہے ہیں کربلا کے میدان میں. کس کام کے لیے؟ تاکہ دین کو زندہ کریں. امام حسین اسلام تو نمازیں پڑھے اور ایسی نمازیں پڑھے کہ دشمن چند لمحے کے لیے بھی اجازت نہیں دے رہا کہ نماز پڑھیے. وہ تیر برس رہے ہیں اور انہوں نے نماز پڑھی. یہ سب کوئی ایسی نئی چیزیں بتا رہے ہیں آپ کو، سب سنی ہوئی بچپن سے. نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے باوجود سب نماز کو کاہلی کے ساتھ ویسے ادا نہیں کرتے کہ جیسے کربلا انہوں نے ادا کیا تھا. یہ ہم ان کے ماننے والے ہم ویسے ادا کریں. کس قدر غضب سے نماز پڑھی تھی، کتنے لوگ شہید ہو گئے تھے نماز کے سامنے کھڑے ہو کے مولا پڑھیے نماز. یہ نماز پڑھ رہے وہ دین کے لیے آئے تھے. دین میں کیا ہے؟ کیا چیز نہیں دین کے اندر؟ ہر چیز دین کے اندر ہے. تو بہرحال تو یہ کرنے کے لیے آئے تھے. تو ہم بتا رہے تھے کہ ان کے بزرگ نہ امر بالمعروف کریں گے نہ نہی عن المنکر کریں، اور یہ لوگ اپنی قبروں میں خیر سے مایوس ہوں گے. اب کتنی ڈرانے والی بات ہے. اور سارے کے سارے لوگ جو ہے نیکی دعوت نہیں دیتے نہ برائی سے روکتے. کیا تم نے زندوں میں چلتے پھرتے مردے دیکھے ہیں؟ ہاں سر دیکھا اس کا اس بچے نے. ہم بتائیے کتنا قد ہے اس کا، اس مردے کی کتنا قد ہے، رنگ گورا ہے کہ گورا نہیں، کیسی ہے وہ، کیسا ہے وہ یا کیسی ہے. اچھائی اور برائی کے درمیان لاپرواہ شخص، رسول اللہ کہہ رہے ہیں اچھائی اور برائی کے درمیان لاپرواہ شخص ایسا ہے جیسے زندوں میں مردہ ہے. اچھا قول ہے نا، سبحان اللہ ہے کہ نہیں. ہم ایک جگہ کلاس لینے کے لیے جاتے تھے. اب دیکھیے اچھائی جو ہے کس طرح ایک جگہ تو ہم جب کوئی کلاس شروع کرتے تھے تو ہمارا طریقہ کار یہ تھا کہ کوئی ایسی بات شروع میں بتائی جائے کہ مجمع متوجہ ہو جائے. آپ بھی جب مجلس پڑھنے کے لیے جائیے گا تو کوئی چیز سلیکٹ کر کے کوئی چیز ایسی لے کے جائیے گا یہ ہم بیان کریں گے تو سامعین جو ہماری طرح متوجہ ہو جائیں. جب متوجہ ہو جائے تب آپ اپنی گفتگو شروع کیجیے. صحیح رہے گا نا، اچھا رہے گا، مزہ بھی آئے. تو ہم جب گئے تو سوچا کہ آج کیا چیز کا، تو ہم نے کہا کیا تم لوگوں نے چلتے پھرتے زندوں میں چلتے پھرتے ہوئے مردہ دیکھا؟ کسی نے؟ ایک نے ہاتھ اٹھا دیا، پتہ نہیں کیا گیا.
میں نے کہا ہاں کون ہے؟ کہ ہماری چاروں طرف جو گھوم رہے ہیں وہی تو ہیں۔ میں نے کہا واہ سبحان اللہ، چھوٹی سی لڑکی تھی، زیادہ بڑی نہیں تھی آپ کی، اتنی بڑی تھی، اور دیہاتی تھی، کیونکہ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ وہ اپنے سیالکوٹ یا پتہ نہیں کہاں کی تھی، وہاں چلی گئی۔ لیکن جب ذہن آدمی لڑاتا ہے تو یہ ہوتا ہے، تو دیکھا ہاں سر ہمارے چاروں طرف جو گھوم رہے ہیں وہی لوگ تو ہیں، اور رسول اللہ یہی کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ؟ اچھائی اور برائی کے درمیان لاپرواہ شخص زندوں میں چلتا پھرتا ہوا مردہ ہے۔ زندوں میں ہم لوگ سب زندوں میں چلتے پھرتے ہوئے مردے ہیں، یہ ہمارا ہے۔ تب اور اتنی نفرت کی جاتی، اتنی نفرت اس سے کتنی، ہم آپ کو بتاتے چلے جائیں گے، آپ کو سب بے ربط سی بات لگے گی، لیکن دماغ میں بات آ جائے گی تو پتہ ہے کہ اتنی ساری اہم ترین چیزیں تھیں، اس کو بتایا کیوں نہیں گیا اب تک؟ کوئی بچی اس کے اندر ایسی نہیں ہے جو نابالغ بیٹھی اس کو کچھ پتہ نہ ہو، سب پتہ ہو اس کو، ہر چیز جانتی ہے، تو یہ ساری باتیں کیوں نہیں بتائی گئی؟ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اس کمزور مومن کو اپنا دشمن جانتا ہے جو ایمان نہیں رکھتا۔ اللہ اس کمزور مومن کو اپنا دشمن جانتا ہے جو ایمان نہیں رکھتا۔ اب کوئی سوال پیدا ہو رہا؟ اللہ اس کمزور مومن کو اپنا دشمن جانتا ہے جو ایمان نہیں رکھتا۔ تو اصحاب نے پوچھا، یہ دیہاتی بدو نئے نئے ابھی اسلام لائے تھے، بت پرست ہے، لیکن کیا شوق سے سنتے تھے، اللہ کے رسول کی باتیں شوق سے سنتے تھے۔ ہم یہاں محمد علیہ محمد کی کوئی گفتگو شوق سے نہیں سنتے۔ شوق سے سننے کی قیمت بہت زیادہ ہوتی، اگر ہم ابھی بتانا شروع کر دیں تو نیچے انتظامیہ ہم پر غصہ کرے گی، اس لیے بتائیں گے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ کیا حدیث سنائی ہم نے؟ اللہ اس تو پوچھا صحابیوں نے، اللہ سے یہ کیسے ممکن ہے کوئی مومن بھی ہو ایمان بھی نہ رکھتا ہو؟ کہ ہاں یہ وہ ہے جو برائی سے نہیں روکتا۔ گھر میں کون بڑا نہیں ہے؟ ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی بزرگ بڑا ہوتا ہے، لیکن وہ کسی بات پہ روکتا ٹوکتا نہیں، آرام سے رہ رہا ہوتا، ٹھاٹ سے اچھا کھانا مل رہا ہوتا، اس کو ناشتہ مل جاتا کافی۔ وہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے ادھر منہ کر یہی نہیں، میں نے کافی دیر سے ادھر منہ کرتے ہیں۔ اللہ اس کمزور مومن کو اپنا دشمن جانتا ہے جو ایمان نہیں رکھتا ہے۔ کیا کمزوری کیا ہے اس کی؟ یہ نیکی کی دعوت نہیں دیتا، برائی سے نہیں روکتا، یہ کمزوری اس کی۔ وہی وہاں بھی کمزوری بتا چکے تھے کہ وہ بزرگ کیا کریں گے کہ وہ برائی سے نہیں روکتے، برائی سے نہیں روکتے، یہ اپنی قبروں میں خیر سے مایوس ہوں گے۔ یعنی سب سے خطرناک جگہ، ڈرنے والی جگہ قبر کی ہوگی۔ اگر ہم برائی سے نہیں روکیں گے تو کیا ہوگا؟ اور دوسری چیز، ایک اور بھی چیز کے ساتھ آپ کو طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیسے لوگوں سے منع کریں، کیسے لوگوں کو روکیں ٹوکیں کہ اس کو برا بھی نہ لگے۔ اب دماغ چلانا پڑے گا۔ ہوتا نہیں توریہ کرنا ہوتا ہے، توریہ سمجھتی ہے؟ ایسی بات کہنا کہ جو ہم نہیں بتانا چاہتے، کوئی ہم سے پوچھ رہا تو اب ہمیں توریہ کرنا۔ توریہ یعنی جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ کی بہت زیادہ مذمت کی گئی، جھوٹ نہیں بولو، بہانہ کرے، دروازے کے پاس کھڑے ہو کے ڈیجے انگلی سے اشارہ کرے، ہے نہیں یہاں پہ، وہ منع کیا تھا نا، بتائیے کہ مت مجھے، وہ ہے نہیں، ابھی نہیں۔ یعنی عقل لگائیے، دماغ چلائیے، کیا کریں، جھوٹ نہ بولنے، کیونکہ جھوٹ کی بہت زیادہ مذمت ہے۔ جھوٹ، غیبت، چور خوری کیا عذاب قبر کا باعث ہے، یعنی قبر میں عذاب آئے گا۔ جھوٹ، چور، کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ جامع الاخبار نام کی کتاب ہے، شیخ صدوق کی لکھی ہوئی کتاب ہے جامع الاخبار، کافی پرانی، فضائف الابرار جامع، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کہ توریہ، تو کیا کس چیز میں آپ کو توریہ کرنا پڑے گا، یعنی توریہ یعنی کہ جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ اب کوئی بات ایسی بہانے سے کیجیے کہ جھوٹ بھی نہ ہو، آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے، یہ وہ والا مسئلہ ہے، یہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا جناب، اللہ اس کمزور مومن کو اپنا دشمن جانتا ہے جو ایمان نہیں رکھتا۔ ایک دو آدمی کی بات نہیں ہے، اللہ کوئی ویسی چیز نہیں ہے
اے شعیب میں تمہارے 60,000 نیکوکار اور 40,000 بدکار پہ عذاب نازل کروں گا. سن لیجئے. آ جائیے ورنہ اب حضرت شعیب کے حوالے کرتے ہیں. حضرت شعیب میں تمہارے 40,000 نیکوکار 60,000 بدکار اور 40,000 نیکوکار اور 60,000 بدکار بھی ہے. 60,000 نیکوکار بھول گئے ان کے چکر میں آئیں. میں تمہارے 60,000 نیکوکار اور 40,000 بدکار پہ عذاب نازل کروں گا. تو حضرت شعیب پوچھتے پروردگار نیکوکار پہ کیوں؟ سب آپ کو ایسی حدیثیں سنا رہے چونکا دینے والی. اب دیکھتے ہیں اس کے بعد بھی جب ہم کبھی کلاس میں آئیں گے تو پھر دیکھیں گے کہاں تک پہنچی. میں تمہارے 60,000 نیکوکار اور 40,000 بدکار پہ عذاب نازل کروں گا. تو ان کا پروردگار یہ نیکوکار پہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ برائی کرنے والوں کو برائی سے روکتے نہیں. وہ زیادہ ہو یا کم ہو پرواہ نہیں اللہ تعالیٰ کو. 60,000 نیکوکار طاقتور ہو یا بیگ ڈے لٹکائے ہوئے دفتر سے آتے ہیں آڑے تیسے ہو گئے دماغی نہیں مل رہا ہوتا. ٹھیک ہے. 60,000 نیکوکار اور 40,000 بدکار پہ عذاب نازل کروں گا. تو پوچھا پروردگار نیکوکار پہ کیوں؟ پھر اس لیے کہ برائی کرنے والے کو برائی سے روکتے نہیں اس لیے ان کے اوپر بھی عذاب نازل ہوگا. آئی سمجھ بات؟ اور سنیے ابھی مجلس پڑھنے والی کوئی بات نہیں کہ صرف اس کی تیاری کے لیے باتیں ہو رہی جائے کہ کیا کیا جائے, صفائی کیسے کی جائے. صفائی کرو پہلے تاکہ چھوٹی چیز نہیں, مجلس سے کوئی چھوٹی معمولی چیز نہیں کہ ذہن پراگندہ ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں الٹی سیدھی بات سوچ رہے کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم مجلس پڑھیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چلیے ایک پہلے چھوٹی سی ایک روایت سنا دیتے علم کے حوالے سے تاکہ آپ کو تھوڑا شوق پیدا ہو علم کا بھی. ایک عالم اور ایک طالب علم ایک گاؤں سے کے اندر داخل ہوئے اور ایک دروازے سے داخل ہوئے دوسرے دروازے سے نکل گئے. نہیں وہاں نہ کچھ کھایا نہ پیا نہ بیٹھے, کوئی کام نہیں کیا, وہ صرف داخل ہوا جس منزل پہ جانا تھا داخل ہوئے اور دوسرے راستے سے نکل گئے. تو ہوا کیا کہ پھر حدیث میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گاؤں کے قبرستان سے جتنے مردے تھے سب کے اوپر سے عذاب ہٹا دیا, 40 دن کے لیے ہٹا دیا. ان کے طالب علموں کے جانے کی وجہ سے ہٹا دیے. اتنی وقت ہے وہ چھوڑ گئے تو کون سا علم حاصل کر رہے تھے؟ وہ والا علم حاصل کرے. بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہالت نے تباہ کرے, وہ علم حاصل ہو رہا تھا. یہ علم دینی علم نہیں حاصل ہو رہا. کہاں وقت ہے دینی علم حاصل کرنے والی وقت کہاں ہے؟ اگر رہ بھی گئی تو اتنی رہ گئی کہ ایک صاحب آئے ایران سے تو انہوں نے کیا ماما وہاں پہن گے ممبر بیٹھ کے شروع ہو گئے. اب کیونکہ آپ ماما نہیں پہن سکتی ممبر پر نہیں بیٹھ سکتی اس لیے آپ چپ چاپ ہو کے بیٹھ. نہیں, ہر بندہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے, ہر بندہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے. رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ ایک قول سنانا جاتے ہیں رسول اللہ تو وہاں پڑھ گئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو قبل اس کے کہ تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں کوئی جواب نہ دوں. پروردگار کہہ رہا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو قبل اس کے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں کوئی جواب نہ دوں. تم مجھ سے درخواست کرو اور میں تمہیں محروم رکھوں, اور تم مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری کوئی مدد نہ کروں. کیوں؟ امر میں جو کام پورا ہو جاتا وہ ہندوؤں کا بھی پورا ہو جاتا. ان کے کھیت کھلیان میں اناج پیدا ہوتا, بچے پیدا ہوتے, جو بیمار پڑتا وہ شفا یاب ہوتا, سب کچھ. اپنی بات کرو مومن کے بعد اس کی وقت بہت زیادہ اوپر ہے مومن کی. جہاں پکارے ہم تو پکارے اور جواب ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے کیا ہمیں معلوم ہے. پھر ایک جگہ پہ ہماری تعلیمات سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ, اس طرح لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں سے معلوم ہوگی تو وہ ہماری پیروی کرنے لگیں گے. امام رضا علیہ السلام.
یہ امام رضا کہہ رہے ہیں کتاب ہے یہ گفتار انبیاء، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے، ابو ذر غفاری کے نام۔ پتلی پتلی کتابیں ہوتی ہیں، قریب 20-20 روپے کی ملتی، لے کیا 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 کام آئے گی، کیسی کیسی حدیثیں ہوں گی، آپ کو سن کے مزہ آ جائے۔ کیسی کیسی مذمت ہے۔ چلیے چھوڑیے، یہاں کتاب کو تلاش کرنے تھوڑی ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہوگا، لوگ ہماری ہلاکت ہے اس قوم کے لیے جنہوں نے خدا کے دین کو تو اختیار کیا لیکن نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے والا عمل انجام نہیں دیا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ہلاکت ہے اس قوم کے لیے جنہوں نے خدا کے دین کو تو اختیار کیا لیکن نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے والا عمل انجام نہیں دیا۔ بہت بڑی چیز، اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ دیکھیے 1,24,000 انبیاء کے محنتوں کو بچانے کے لیے امام حسین اسلام نکلے کربلا کے میدان میں، اور کیا کام کیا کہ امر بالمعروف کے لیے جا رہے ہیں۔ اتنا بڑا کام، 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے کس کام کے لیے؟ نیکی کی دعوت دینے، برائی سے روکنے کے لیے۔ دوسرے دروازے سے کیونکہ شکل سے بیوقوف لگ رہا ہے، اسی سے پوچھ لو کہہ دے گا ہاں۔ ایک درود پڑھیے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں انجیل میں تحریر لکھا ہوا کہ لوگوں کی اصلاح کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، لوگوں کی اصلاح کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یہی لوگ ہیں، خوشخبری کیا ہے؟ یہی لوگ ہیں جو مقربین میں سے ہوں گے۔ یعنی اتنا بڑا کام ہے نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا۔ مقربین میں سے برائی سے روکیے تاکہ برائی گھٹے، کم ہو، لیکن نہیں، ہر وقت لا الہ الا اللہ۔ لا الہ کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ۔ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ۔ یہ دیکھ رہیے کوئی ایسا گناہ جو ہوتا نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ انسان کو بچاتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ انسان کو بچاتا ہے کہ بشرطے کہ کلمے کی توہین نہ ہوئے، تسخیر نہ کی جائے، حقیر نہ سمجھا جائے، نہ سمجھا جائے تو بچائے۔ ایک شخص نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی توحید سخی کیسے ہوتی؟ آپ نے فرمایا، جواب میں فرمایا کہ اگر لوگ کھلم کھلا گناہ کریں اور اس کو انجام دیں، کوئی اسے روکنے والا نہ ہو، تو کیا ہو رہا ہے؟ پھر کیا ہو رہا ہے کہ کلمے کی توہین کر رہے ہیں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول اسی سلسلے میں ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ کیا کام کر، جو جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا وہ جنت میں جائے گا، بشرطے کہ کلمہ کی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو کیا، وہ اس کو گناہوں سے بچائے، یعنی کلمہ گناہوں سے بچائے اس کو، تب تو جائے گا۔ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اسے رک جائے، اور جس کا حکم دیا اسے انجام دے، تو یہ کلمہ پڑھنے والا کیا ہے کہ اس کو وہ جنت میں لے جائے۔ جس چیز کا حکم دیا اسے انجام دے، اور جس چیز سے منع کیا اسے رک جاؤ۔ مولا بھی یہی کہہ رہے ایک جگہ پہ کہتے ہیں خوش نصیب ترین ہے وہ شخص جو ہم سے محبت کرتا ہے۔ آپ لوگ کرتی ہیں مولا سے محبت؟ ہیں تو نعرہ تو ایک بھی نہیں لگایا، لگانا نہیں ابھی،
ہم صرف پڑھ رہے ہیں، نعرہ تو ایک بھی نہیں لگایا. کہاں محبت کرتی ہیں؟ یہاں تو محبت کی پہچانی کا نعرہ لگائے ہم. یہ حیالی دیکھا، اللہ ہاں. تو کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ خود کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ کہتے ہیں خوش نصیب ترین ہے وہ شخص جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمارے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے اور ہم سے سچی محبت کرتا ہے. جس چیز کا ہم نے حکم دیا اسے انجام دیتا ہے، جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رکتا ہے. یہ شخص جاودانی میں آخر داودانی میں ہمارے ساتھ شریک ہوگا. اب بتائیے انہوں نے نعرے کا کیا مطلب بتا دیا؟ جس چیز سے منع کیا اسے رکتا ہے اور جس چیز کا حکم دیا اسے انجام دیتا. کون؟ مولا علی کا قول. تجلیات حکمت نام کی کتاب ہے، اس میں قول دیا ہوا. ٹھیک ہے، بہرحال آگے چلتے ہیں. تو کلمے بشرطِ کلمے کی توہین نہ ہو تو کیا کام کیا اس نے؟ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس سے رک جائے، جس کا حکم دیا اسے انجام دے. یہ ہوتا ہے جنگ. اب ایک اور سن لیجیے، ایک گناہ کے بعد ایک گناہ صرف سنائیں گے، شاید ٹائم نہ ملے ہمیں تو ایک ہی گناہ آپ کو بتائیں گے. یہ دیکھتے ہیں شاید اور بھی کچھ مل جائے ٹائم. جنگ احد میں ایک نوجوان تھا جو بہت زیادہ بھوکا تھا، جس کی وجہ سے پیٹ پہ اس نے پتھر باندھا ہوا تھا اور جنگ پہ گیا ہوا تھا. وہاں سے شہید ہو گیا. اس کی ماں آئی اس کے بعد، اس کے گال سے مٹی صاف کرتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی جنت تجھے مبارک ہو. تو اللہ کے رسول نے کہا کس کو جنت کی مبارکباد دے رہی ہو سکتا ہے یہ لغو گفتگو کرتا رہا ہو. اتنی بری چیز ہے یہ لغو، فضول باتیں کرنا اتنی بری چیز ہے. گھنٹوں بیٹھ کے عورتیں اگر ایک جگہ بیٹھ جاتی تو گھنٹوں بات کرتی رہتی، کوئی منع کرنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی خود نہیں رکتا. چھوڑو ہم کسی کی باتیں کیوں کریں، بلا وجہ باتیں کریں کسی کی. گارنٹی ہے کہ جہاں عورتیں بیٹھ جاتی ہیں وہاں دیر تک باتیں کرتی رہتی. مرد جہاں بیٹھ جاتا ہے وہاں سیاست پہ لگ جاتا ہے، فضول باتیں. جب موت کا فرشتہ آئے گا روح قبض کرنے کے لیے تو وہ کہے گا، بندہ کہے گا مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں کلمہ پڑھ لوں. تو وہ فرشتہ کہے گا مشرق سے مغرب تک جتنی چیزیں سب مجھے دے دو، تب بھی میں تمہیں مہلت نہیں دوں گا، کیونکہ تم نے نہ جانے کتنا وقت فضول برباد کیا ہے. حقیقت کتنا وقت تم نے برباد کیا. اب تم مہلت مانگے، اب مہلت نہیں ملے گی، مہلت ختم ہو گئی. علم حاصل کیجیے بچوں تاکہ آگے آپ اچھی بات بتا سکو. جب آپ کو علم نہیں ہوگا، میٹر نہیں ہوگا تو اچھی باتیں کیا بتائیے گا. کتنے ایسی چیزیں تھیں اس میں سے گزر گئی جو واقعات کے ساتھ تھی. اگر واقعات کے ساتھ ساتھ بتا رہے ہوتے تو پھر 3 ہی 4 حدیث ہوتی، اس کے ہر حدیث کا ایک واقعہ ہوتا. تو آپ کے لیے کتنی آسانی ہوگی کہ آپ مجلس پڑھیے گا. آپ آج کس کے حوالے سے آج علی اکبر کے حوالے سے مجلس پڑھی جائے، کڑی الجوان ہے، بیٹا ہے، کیا ہے، دیکھا جائے گا کیا ہے کیسے ہے. تو اس کے لیے واقعات نکالیے گا، حدیثیں نکالیے گا، پڑھیے گا. ہر چیز تو آپ کو پتہ بچپن سے. خدا کا شکر ہے جیسے کہ ایک دعا ہے صحیح اس میں وظائف الابرار میں جہاں دعا کی کتاب جو ہے تقریبات نماز کی دعا، اس میں اس خدا کا شکر ہے جس نے اپنے نفس کی مجھے معرفت کرائی، مجھ کو دل کا اندھا کر کے نہیں چھوڑا. اس خدا کا شکر ہے جس نے مجھے معرفت کرائی، مجھے دل کا اندھا کر کے نہیں چھوڑا. اور اس خدا کا شکر ہے جس نے مجھے امت محمدیہ اور شیعان علی ابن طالب میں قرار دیا، دیگر امتوں نے بنایا. یہ شکر ادا کیا جائے ہم وہاں پیدا ہوئے، دیگر امتوں میں نہیں پیدا ہوئے. اس کا شکر ہے ہم کو اس میں پیدا کیا گیا، امت محمدیہ میں پیدا کیا گیا، دیگر امتوں میں نہیں بنایا گیا. تو یہ خدا کا احسان ہے، شکر ہے، اس کا کرم ہے. اس کا کرم ہے تو پھر ہم کو ویسے کام بھی تو کرنا چاہیے، اس کا شکر بھی تو ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کریں. ٹھیک ہے. تو کیا اسے کہا نہیں ہو سکتا ہے یہ لغو گفتگو کرتا رہو. اس کی ماں سے کہا جائے کہ لغو گفتگو کرتا رہے، اس لیے ایسا نہیں، یہ نہیں کرے. ٹھیک ہے. اچھا ساتھ میں دیکھیے ایک چیز کہنی وہ بولی، اخلاص بھی ہونا چاہیے. اخلاص کیا، ہم مجلس پڑھنے جا رہے ہیں، ہمارا کیا ارادہ ہے؟ یہ ارادہ ہے کہ ہم مجلس پڑھیں گے اللہ اس کا رسول خوش ہوگا، اماں ظاہرہ خوش ہوں گے، یا کچھ اور ارادہ ہے؟
لوگ ہمیں واہ واہ کہیں گے کیسے اچھے پڑھی مجلس پڑھی اس نے، سبحان اللہ، تعریف ہوگی ہماری اور تعریف ہوگی یہ کیا ارادہ کیا ہے؟ جیسا ارادہ ہوگا ویسے ہی ہوگا کام۔ دو چیزیں حضرت آدم کے حوالے سے یاد آ رہی سنا دیں۔ جب حضرت آدم زمین پہ تشریف لائے تو بہت سارے چرند پرند جانور سب حضرت آدم کے پاس آئے ویلکم کرنے کے لیے، یا جو کہی ہو۔ تو اس میں ایک ہرن کا ٹولہ بھی آیا، وہ بھی آیا، سلام پیام سب کچھ ہوا۔ جب جانے لگا تو حضرت آدم نے پیٹھ کے اوپر ہاتھ پھیرا، وہ چلے گئے۔ جب وہ لوگ گاؤں جنگل میں پہنچے تو دوسرے ہرن جو تھے وہ کہنے لگے تمہارے پاس سے عجیب و غریب بڑی اچھی خوشبو آ رہی، کہاں سے آ رہے ہو تم؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ ایسے ایسے گئے تھے، حضرت آدم کے پاس سے آ رہے۔ تو پھر ان لوگوں نے کہا چلو پھر ہم بھی چلتے، جو بچ گئے تھے ہم بھی چلتے ہیں اور یہ لے کے آتے ہیں۔ وہ لوگ بھی گئے، سلام دعا سب کچھ ہوئے، وہ واپس آئے تو ان کے پاس سے خوشبو نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ خالصتاً اسی نیت سے آئے تھے، اور وہ لوگ صرف ملنے کے لیے آئے تھے، تعظیم کے لیے آئے تھے۔ تو تعظیم کے لیے آئے تھے تو ان کو انعام ملا، اور جو خالی ایسے ہی آئے تھے ان کے لیے انعام نہیں ملا، ان کو نہیں ملا، کچھ نہیں ملا، خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ چلے گئے۔ دوسرا حضرت آدم کی کیا بات بتانے جا رہے تھے ہم؟ یہ بات بتانے جا رہے تھے وہ تو بتاتے ہیں دوسری بات۔ جب حضرت آدم پیدا ہوئے تو ان کو جنت کے کچھ پھل کھانے کو منع کیا گیا، ادھر مت جانا۔ حضرت آدم چلے گئے تو ان سے ترک اولا ہو گئے، گناہ نہیں کہ ترک اولا کہتے، ترک اولا ہوا۔ تو حضرت جبریل نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ کو ہم لے چلتے، کچھ نام پڑھواتے، وہ نام پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے گے تو آپ کی دعا پوری ہو جائے گی۔ تو گئے، پھر وہ دیکھا وہاں پہ اللہ، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین لکھا ہوا۔ تو حضرت آدم نے پڑھا، تو پڑھنے کے بعد جبریل جب میں نے حسین پڑھا تو پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت زیادہ رنجیدہ غمگین ہو گیا، کیا وجہ اس کی؟ تو انہوں نے بتایا کہ آخری نبی جو آئے گا اس کا یہ نواسا ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا، 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ تو کتاب میں لکھا ہوا، کتاب کا نام بھی بتا دے رہے، گفتار انبیاء۔ حضرت آدم کا باپ پہلے ہی شروع ہوتا، تو کہنے ان کو بہت، انہوں نے جب بتایا یہ تو انہوں نے بہت گریہ کیا۔ تو حضرت آدم اور جبریل دونوں رونے لگے، اور اس قدر گریہ کیا کہ اس کتاب میں لکھا کہ وہ لوگ ایسے گریہ کر رہے تھے جیسے جوان بیٹی کی میت پہ بوڑھی ماں گریہ کرتی۔ کچھ سمجھیے، اتنا غضب کا امام حسین اسلام نے قربانی پیش کی، اتنی غضب کی قربانی پیش کی کہ کوئی ایک چیز کا اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ دیکھیے کب، جب دنیا ابھی بنی ہے، دنیا میں لوگ آئے نہیں، اس وقت انہوں نے گریہ کیا تھا، اور اس کے اثرات آج تک ہیں۔ سب کے دل جو ہے غمگین ہوتے ہیں حسین کے نام سے کہ نہیں ہوتے؟ تم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ 5ویں امام محمد باقر اسلام کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے دل میں ہم اہل بیت کی جو محبت ہے تمہارا کارنامہ؟ تم کیا سمجھتے ہو تمہارے دل میں ہم اہل بیت کی جو محبت تمہارا، اس کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے۔ اب جس کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے تو ہمارا کیا کام ہے؟ واقعات سننا ہے، گریہ تو کرنا، گریہ ہوگا کیونکہ کارساز اللہ تعالیٰ ہے۔ دل تو دھڑکے گا، آنکھ تو دیکھے گی، ہے نا؟ جب اللہ تعالیٰ ہی ہے تو کام کرے گا، ہوگا۔ تو کیا ہے، تمہارے دل میں جو ہم اہل بیت ہے وہ تمہارا کارساز اللہ تعالیٰ، تو ہم کو ذکر اہل بیت پاکیزگی کے ساتھ انجام دینا چاہیے، کہنا چاہیے کہ ان لوگوں نے کتنا بڑا کام کیا۔ وہ دیکھ لی حضرت آدم کو وہاں دیکھ لی، اور یہاں 5ویں امام کو دیکھ لی، تم نے کیا کام کیا؟ اللہ تعالیٰ اس کا کارساز۔ ہمیں دل کو اس قابل سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے محبت کی، اس خدا کا شکر ہے جس نے مجھے امت محمدیہ اور شیعہ نے علی ابن طالب میں قرار دیا، دیگر امتوں میں نہیں بنایا۔ یہی تو کہا کہ وہ یہی اللہ تعالیٰ نے کیا، کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے یہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا۔
ایسے یقین جانیے آپ کو ظاہر پڑھیے گی تو پتہ چلے گا، آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ کون کون سے گناہ روا روی میں ہو جاتا ہے، ہم کو اندازہ نہیں، لیکن اس کا گناہ کتنا زیادہ ہے اس کا پتہ نہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ وہ حدیث پڑھی جائے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ کوئی ایسی برائی کرتا ہے، ایک درود پڑھیے وہ، سب ہم اسی لیے لاتے ہیں نشان لگا کے تاکہ ہمیں یاد رہے کہ کیا چیز کہاں ہے، کس جگہ پہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو، کیونکہ اب تھوڑی تھوڑی بھول سی پیدا ہو گئی۔ نہج البلاغہ ہے آپ لوگوں کا کسی کے پاس؟ کس قدر غضب کا کلام ہے مولا بخش الکشا کا کوئی حد انتہا نہیں، ہمارے پاس نہیں موجود ہے، صحیفہ سجادیہ نہیں موجود ہے، نہیں پڑھتے روزمرہ کی زندگی میں، ہم اپنے نصب العین نہیں بنایا ہوا، یہ حدیث کا اتنا پورشن نشان لگایا ہم نے، وہ اتنا پورشن ہم نے کسی وقت پڑھ لیا، مغرب کی نماز پہ، عشاء کی نماز پہ عادت ڈالی۔ صحیفہ کاملہ بھی کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہ سمجھے، سید سجاد کی جو کتاب ہے اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، بڑے بڑے باہر کے علماء نے اس کو پڑھنے کے بعد سراہا ہے کہ بہت غضب کی کتاب لکھی گئی۔ اور اسی طرح نہج البلاغہ کا غیر ضرور پڑھتا ہے، مولا علی کے بارے میں جو سوچتا ہے ضرور پڑھتا ہے کہ نہج البلاغہ کیا چیز، کیسی کتاب ہے، لیکن ہمارے یہاں دیکھیے نہج البلاغہ نہیں۔ ابھی ایک نہج البلاغہ ایک چیز دیکھی تو مجھے یاد آ گئی کہ نہج البلاغہ کے بارے میں بتاتے ہیں، آج تو سب ایسے ہی باتیں چلی جا رہی، کوئی خاص بات تو ایسی ہے نہیں، ابھی علماء آئیں گے، شروع ہوں گے انشاءاللہ، ہم بھی شروع ہو جائیں گے، پھر کہیں ابھی شروع ہو جائے، ابھی کیوں نہیں شروع ہو، کس نے روکا آپ کو؟ بہانے بازی کر رہے ہیں ہم۔ ایک سنیے ذرا سا عجیب و غریب روایت، جو کوئی کسی مومن کے گناہ یا بدکاری سے آگاہ ہو اور وہ اسے چھپانے کے بجائے اسے آشکار کرے، آشکار تو سب کریں گے، چھپائے گا کوئی نہیں، تو ہوگا کیا؟ چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ تو ہو گئے آشکار کرے، نیز خدا بند عالم اسے اس کے لیے طلب مغفرت نہ کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا نہ مانگے، پروردگار اس کا یہ گناہ اس سے ہو گیا، اسے معاف کر دیجیے، طلب مغفرت نہ کرے، تو کیا ہوگا؟ تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس گناہ گار شخص گناہ میں ملوث شخص کے برابر ہے، اور اس کی جو پھیلانا جو ہے یہ گناہ الگ اس کے ذمہ پڑے گا۔ پتہ ہے کسی کو؟ نہیں، ہم نے تو اس کی بات بتائی، وہ کہہ رہا ہے یہ گناہ بھی آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، اس کو جو پھیلایا اس کا گناہ الگ لکھا جائے گا، اتنی بڑی چیز ہے یہ، لیکن نہیں، بات کرنے میں ہم بات کر رہے ہیں تو بات کر رہے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں۔ روکو گناہ کو، روکو، بدترین چیز ہے ہر چیز۔ جب دعا وغیرہ نہیں پڑھی جائے گی، اس کے عادت نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے ہی ہوگا، مطلب اگر دعا پڑھی جائے گی، عادت ہوتی ہے، روئے زمین پہ پروردگار کیا فرماتا ہے؟ روئے زمین پہ چھٹے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما، اللہ تعالیٰ کو روئے زمین پہ دعا سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں۔ کہاں کیا؟ یا اللہ 2 لائن کا، یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے وہ دے دے، بس انہوں نے تعلیم دی وہ دعا پڑھو تو پتہ چلے گا کیا ہے دعا۔
روئے زمین پہ اللہ تعالیٰ کو دعا سے زیادہ کوئی چیز پسند. ایک بہت ہی خطرناک قسم کی حدیث ہے, اس کے اعتبار سے نتیجے کے اعتبار سے تو رسول اللہ نے بتا دیا حضرت علی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا کرنا. میں انشاءاللہ اس پہ بناؤں گا تفصیل سے, پوری کلاس بناؤں گا, لیکن ابھی آپ کو ایسے سنائی دے رہے ہیں. روئے زمین پہ اللہ تعالیٰ کو دعا سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں, ٹھیک ہے. اور چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کیا کہتے ہیں, دعا اور بلا قیامت تک ساتھ ساتھ ہوگی. کتنی عجیب, دعا اور بلا قیامت کے دن ساتھ ساتھ ہوگی, اور دعا جو ہے بلا پہ غالب آ جائے گی. کتنی اچھی بات ہے. دعا جو ہے اتنی بڑی چیز ہے, اتنی بلند چیز ہے کہ دعا بلا پر غالب آ جائے. تو دعا پہ پوری بنائیں گے, دعا پہ پوری وہ بنائیں گے, کلاس بنائیں گے کہ کیا کہہ جائے. اتنی بڑی چیز ہے. یا دعا میں نماز میں دل نہیں لگتا, دعا میں کیا دل لگ رہا ہے. جلدی جلدی پڑھ کے یہ جا ہو جائے. کہ کون دعا عرفہ تو اس وقت پڑھی جائے گی جب اس کا موقع آئے گا, تو دعا عرفہ پڑھیں. عام حالت میں مغرب عشاء ظہر سے کی نماز میں بتائیں کچھ تو چھوٹی چھوٹی ایسی دعا جو پابندی سے آپ پڑھتی نہیں ہے. پابندی سے پڑھی تو اس کے اثرات ہوں گے. ایسے تو آپ کو سکھا دیا گیا اس کے اثرات کچھ بھی نہیں ہے, اس کے اثرات ہیں, اس لیے آپ کو سکھایا چوتھے امام نے. ایک دودھ پڑھیے محمد علیہ پہ. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے میں سکت و جان ہے کہ نہیں ہے. سکت سمجھتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں؟ اماں ہماری بولا کرتے ہیں کچھ دم رہ گیا کہ دم نہیں رہ گیا, کیا کرنے کے. ایک عمل بتا دے رہے ہیں کہ وہ کر لیجیے گا, ختم کر رہے ہیں آپ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو بڑی چیز, لیکن تھوڑا سا بتائیں گے. جو شخص سوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو خداوند عالم فرماتا ہے کہ اے میرے ملائکہ صبح تک اس کی ہر سانس لکھتے رہو. صبح تک, کتنی بڑی بات. صبح تک ہر سانس لکھتے رہو, جتنا آپ سوتے ہیں لکھتے رہو. جب سونے کے لیے جائیے تو پڑھ لیجیے, عادل کرسی پڑھ لیجیے, چاروں کل پڑھ لیجیے, تو فائدہ. سونے کے لیے جا رہے ہیں, ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ سوتے وقت جاؤ پڑھو ضرور. اس کے بعد درود پڑھ کے سوئیے. رات کی نماز کے بعد تو ضرور کہا گیا کہ استغفار پڑھو. رات کو سوتے ہوئے استغفار پڑھو تاکہ تمہارے گناہ معاف ہو جائے. جا کے کیا ہو رہا, بے ہوش ہونے تھوڑی جا رہا. آپ جائیے سوئیے, پڑھ ڈالیے. عادت بنا لیجیے گا تو بھول جائیے گا, تو آپ کہیے گا نہیں, بھولیں گے نہیں. اب بھولنا نہیں. عادت جو ہے, عادت کو بدلنا کسی معجزے سے کم نہیں. مولا مشہور کا قول تو اچھی عادت بنا لیجیے. مولا کہہ رہے کہ عادت کا بدلنا کسی معجزے سے کم نہیں. یعنی معجزہ ہے عادت کو اگر بدلا ہے, وہ نہیں بدلی جائے گی تو پھر کیا کام کیا جائے. کہ یہ کام کیا جائے کہ عادت اچھی بنا لے تاکہ بدلا ہی نہ جائے. ٹھیک ہے, ایک آدھ حدیث اور سن لیجیے, بس ختم ہو گئی. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں بے پردہ عورت اللہ کی نگاہ میں کوئی قدر منزلت نہیں رکھتی. یہ آخری بتا کے آپ کو ختم کر دیں. آپ کہتے ہیں دودھ پڑھیے اور چلیے. بے پردہ عورت اللہ کی نگاہ میں کوئی قدر منزلت نہیں رکھتی. اتنی بڑی چیز ہے رسول اللہ بتا کے. یہاں بے پردگی جو ہے فیشن ہے. چلیے ہماری طرف سے تو خدا حافظ. اور وہ جو فضول باتیں ہو رہی تھی اس کی میں ایک آخری ٹوٹا لگا دیا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں خوبصورتی کا راز زبان میں پوشیدہ ہے. زبان میں کیسے پوشیدہ ہے؟ جتنا اچھا بولیے گا, اچھا کہیے گا, جہاں بولنے کے چاہیے وہاں بولیے, جہاں نہ بولنا وہاں مت بولیے, خاموش رہیے, تو آپ کو فائدہ ہوگا. خوبصورتی کا راز زبان میں پوشیدہ ہے. اب دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. درود پڑھیے محمد علیہ.